بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبد الباسط، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. بھارت میں G20 کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اور وزیر اعظم مودی کی بلے بلے ہو رہی ہے اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. بلکہ گزشتہ روز ان کی امریکی صدر بائیڈن سے ملاقات ہوئی، آج برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک سے ملاقات ہوئی. تو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے انڈیا کے لیے وہاں G20 کا سربراہی اجلاس ہونا، اور خاص طور پہ مودی صاحب یا انڈیا یہ بھی کریڈٹ لے رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ میں افریقن یونین کو بھی ایک ممبر بنا دیا گیا ہے G20 کا. تو اب G20 جو ہے G21 ہو جائے گا. تو آج ذرا سربراہی اجلاس کے بارے میں، کیونکہ ایک اور بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ بھی ہے کہ آیا دہلی ڈکلیریشن ایشو ہوگا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یوکرین کی جو جنگ ہے اس پہ کافی اختلافات ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اعلامیہ ایشو ہوتا ہے کہ نہیں. تو ان تمام چیزوں کو اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے میرے پاس آج اسٹوڈیو سے موجود ہیں امبیسڈر نغمانہ ہاشمی، اور ان کے ساتھ بیٹھے. ان کو آپ جانتے ہی ہیں، ان کی آخری جو پوسٹنگ تھی وہ بحیثیت سفیر تھی بیجنگ میں، اور یہ پہلے بھی ڈی سائفر میں آ چکی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ نغمانہ فار جوائننگ اس اگین. ان کے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب. ان کو بھی آپ جانتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تھوڑے عرصے کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے. یہ میں ان سے پوچھوں گا کہ مختصر عرصے کے لیے کیوں رہے آپ. تو نغمانہ آپ سے شروع کرتے ہیں. G20 کا سربراہی اجلاس نیو دہلی میں ہو رہا ہے، اور اوبیسلی انڈیا نے بہت تیاری کی ہے. نیو دہلی کو ایک نیا شہری بنا دیا ہے. جو سلمز تھے ان کو بھی چھپا دیا، یہاں تک کہ جو آوارہ کتے تھے ان کو بھی پکڑ کر جتنی بے دردی کے ساتھ وہ آ رہی ہیں ویڈیو کلپس. تو بہت دکھ ہوا ایک لحاظ سے. لیکن بہرحال بھارت کے لیے بہت بڑا اوکیزن ہے G20 کی میزبانی کرنا. پہلے مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ کا چین کا بھی ایک تجربہ ہے، صدر شی جن پنگ کا G20 میں نہ آنا کیا میسج دیتا ہے چائنا کی جانب سے بھارت کو یا G20 کو اوور آل؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال شروع ہی میں کر لیا. پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا یہ اوکیزن ہے، اور خاص طور پہ مودی صاحب کے لیے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، کیونکہ آگے اب وہ الیکشن میں جائیں گے. ابھی انہوں نے وہ جو ہے SCO کی سمٹ کا آپ نے دیکھا کروائی تھی، جس میں تھوڑا سا انہیں سیٹ بیک ہوا کیونکہ وہ ورچوئل کروانی پڑی. پیوٹن بھی نہیں آئے اور پریزیڈنٹ شی بھی نہیں آئے، اور لیکن یہ اس سے ذرا تھوڑی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں سارے ڈیولپ ورلڈ جو ہے وہ آیا ہے. سارے امپورٹنٹ لیڈرز انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے تو آئے ہی گئے ہیں. بلکہ مجھے تو دیکھ کے تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے کولیشن آف دی ولنگ جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے دلی میں، بیکاز پیوٹن اینڈ شی آف کورس آر بوتھ ناٹ دیئر. پیوٹن کا تو اپنا ایک ہے کہ وہ وار کرائمز کے لیے ICC میں ریکوائرڈ ہے، تو وہ اپنے میزبان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور اس برکس میں بھی نہیں گئے تھے. لیکن اس کے علاوہ کچھ حلقوں کا یہ خیال بھی ہے کہ شاید اب فائنلی ہم امریکہ اور چین کی تو ڈی کپلنگ کی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے اختلافات، خاص طور پہ یوکرین وار کے بعد جو انڈیا کا وہ رہا ہے، کیا ان میں بھی دوریاں آنی شروع ہو گئی ہیں؟ از دس آلسو اے میسج فرام پیوٹن؟ جہاں تک شی جن پنگ صاحب کا سوال ہے، تو مجھے 2-3 باتیں اس جو سمٹ ہے اس کی امپورٹنٹ لگی. ایک تو آپ دیکھیے کہ جو تھیم انہوں نے رکھا ہے اس دفعہ، وہ رکھا ہے ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر. اب مجھے وہ لگتا ہے کہ اٹس کہنا نہیں چاہیے، لیکن کافی بھونڈی کاپی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے چین کی. ون بیلٹ ون روڈ، نہیں، ناٹ ون بیلٹ ون روڈ، بٹ کامن ڈیسٹنی فار مین کائنڈ، ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہی بیسکلی یہ دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک طرح سے اس میں مودی صاحب نے تھوڑا سا اگین کمپٹیشن چائنا کے ساتھ شو کرنے کی کوشش کی ہے
کیونکہ اب وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ انڈیا از دی وائس آف گلوبل ساؤتھ. حالانکہ دیکھیں ٹریڈیشنلی لیکن انہوں نے پروو تو کر دیا نا افریقن یونین کو لا کر. تو انہوں نے نہیں کیا لیکن باہر انہوں نے اس پہ ہیڈ تو کی نا وہ کیمپین. کافی جہاں کریڈٹ ہے وہاں دینا تو چاہیے نا. چلیں کریڈٹ دے دیں. آپ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں بھائی آپ لوگ. آپ خیر انڈیا کو بہتر جانتے ہیں. لیکن میرے خیال سے دیکھیے اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو انڈیا نے کیا ہے. انڈیا نے اکیلا نہیں کیا, اس کو بہت زیادہ ویسٹ کا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریشر تھا, اس لیے کہ دیر از اے بی لائن فار افریقہ ناؤ. جب سے چین نے وہاں پہ انگریس کی ہے اور جب سے اور 57 کنٹریز کے ووٹس ہیں اور چین کا کافی زیادہ اثر و رسوخ وہاں پہ ہو چکا ہے, تو اب اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو امریکی لیڈرز ہیں وہ بھی بی لائن بنایا انہوں نے, ان کی وائس پریزیڈنٹ بھی گئیں, کون گیا, اور اب ان کو بہت زیادہ وہ فنڈ بھی کر رہے ہیں, پیسوں کی بھی آفرز کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ اسسٹنس وغیرہ کی. تو آئی تھنک دس از آلسو اے جوائنٹ ایفرٹ بائی انڈیا اور جو ان کے ہم خیال مغربی ممالک ہیں ان کا, کہ شاید اس طرح چین کا جو اثر و رسوخ وہاں بڑھتا جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں جو چین کوئی بھارت کو میسج نہیں دیا یہاں پہ؟ یہ میں آپ اس طرف بھی آ رہی, بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ یہ میرے نزدیک یہ ذرا تھوڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو آگے اس میں تھیمز میں ان کے ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ ہے اور کلائمیٹ پہ ہے, جو ساری چیزیں بیسیکلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, گلوبل ساؤتھ کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بھی اسٹرانگ کیا جائے, ان کو میں فنڈ زیادہ کیا جائے, دس دیٹ اینڈ دی ادر. جہاں تک شی جن پنگ صاحب کے نہ جانے کا تعلق ہے تو اس میں بھی اگر آپ کرٹکس کو پڑھیں دیکھیں تو 2 خیال سامنے آ رہے ہیں. ایک کا خیال یہ ہے, اور یہ ویسٹرن میڈیا زیادہ کہہ رہا ہے, کہ جی چین کا اور انڈیا کا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن شی جن پنگ بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کے اپنے اندرون ملک جو پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن ہے وہ شاید تھوڑی خراب ہو رہی ہے, ڈومیسٹک ایشوز کے. لیکن میرا جو خیال ہے, میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کے بعد دیکھیں نا وہ باقی جگہ تو جا رہے ہیں, باقی ورلڈ لیڈرز کو بھی برکس میں بھی ہو کے آئے ہیں, اور پورے چین میں اب وہ پروونسز کا وزٹ جو ہوتا ہے ہر سال, وہ نئی پروونسز میں جا رہے ہیں. سو ہی از ناٹ انویل, ہی از ناٹ desperately sort of occupied with the economic issues. میرا خیال ہے یہ ایک subtle message ہے to India that unless they start behaving themselves a little better on the political and strategic issues, تو ٹھیک ہے, they both need each other, اور چائنا اس طرح اگریسو تو کبھی ہوتا بھی نہیں ہے, بٹ پہلے وہ اس میں SCO میں نہیں گئے, اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ اس میں نہیں گئے. تو میرے خیال سے تو ایک یہ میسج ہے ٹو انڈیا ٹو ریمین ود ان اٹس شوز, یو نو. ٹھیک ہو جاؤ جی. میں ذرا ہارون صاحب کو ڈسکشن میں لانا چاہتا ہوں. صاحب, ایک جو نغمانہ نے بھی کہا کہ ایک ویسٹرن اگر آپ میڈیا پڑھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جی چائنا اکنامکلی نیچے جا رہا ہے, اور اس کے جو گروتھ ریٹ بھی ہے وہ کافی کم ہوا ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ بہت بڑا ہے پچھلے ایک کوارٹر میں خاص طور پہ. تو آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اب چین کے لیے اس قدر مشکلات ہو گئی ہیں کہ وہ اس اکنامک سلو ڈاؤن جو اس وقت ہے اس سے نہیں نکل پائے گا؟ جی تھینک یو باسط صاحب. تھوڑا سا 1-2 چیزیں ہم اس کو وائڈر پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں, کووڈ کے بعد کی دنیا اور یوکرین وار کے بعد کی دنیا اکنامکلی بہت فرق ہے. آپ اگر دیکھیں تو یورپین یونین کے اندر ریسیشن بڑا کلیئر چلا آ رہا ہے, تو بہت انورڈ لکنگ وہ بھی ہوتے جا رہے ہیں, امریکن بھی ہوتے جا رہے ہیں, افغانستان سے ان کا نکلنا اور ساری چیزیں لنکڈ ہیں. جہاں تک گلوبل گروتھ کے ریوائیول کا تعلق ہے, دیکھیں نا ایک ڈوم اینڈ گلوم پوسٹ کووڈ جو چل رہا ہے وہ 50% سے زیادہ ایشیا سے آنی ہے. سو اس وقت گیم جو ہے گلوبل گروتھ کی, اکنامک گروتھ کی, وہ ایشیا میں ہے,
اور اس کی میجورٹی جو دو ممالک ہیں وہ چین اور بھارت ہیں جن کی گروتھ ڈرائیو کرے گی. آپ نے انڈیا کو بھارت کہنا شروع کر دیا. انڈیا خود اس کو بھارت کہہ رہا ہے. اچھا, دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر اب کچھ مڈل ایسٹ سڈنلی اپنی اکنامک گروتھ کو خاص طور پہ سعودی عربیہ لیڈ آگے لے جا رہا ہے. تو یہ گلوبل کانٹیکسٹ ہے کہ اس علاقے کی سگنیفیکنٹ اگر آپ دیکھیں اگر 50 سے 60% فیوچر اکانومیز کا یہاں پر ہے تو اٹینشن یہاں پر آنی نارمل ہے, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اب آتی ہے چین کی گروتھ. اگر آپ چین کی دیکھیں پچھلی جو نیشنل کانگریس تھی اس کے اندر جو ترجیحات تھیں اس کے اندر میجورٹی ترجیحات ان کی بھی انورڈ لوکنگ تھی کہ ہم نے اپنے سیاسی مسائل حل کرنے ہیں, ہم نے تائیوان سے ڈیل کرنا ہے, ہم نے ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانا ہے. ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانے کا مسئلہ یہ چین جو ایک پروڈکشن ہاؤس ہے دنیا کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو مارکیٹ سلو ہو رہی ہیں, دوسرا یہ جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے although by the way نمبرز اگر دیکھیں ایز این اکانومسٹ اس جو بھی آپ کی امریکہ کی اور چین کی ٹینشن ہے نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا لیول چینج ہوا ہے نہ ٹریڈ کا لیول چینج ہوا ہے. گروتھ ریٹ تو کم ہوا جی ہے. گروتھ ریٹ ہے لیکن جو نمبرز ہیں وہ کام چل رہا ہے کیونکہ لوگوں کو سستی چیزیں چاہیے. یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کو وقت لگے گا. چین کے اوپر جو ہمارے جہاں ہم ٹرین ہوئے ہیں اکانومسٹ والے اور دوسرے سب کہہ رہے ہیں کہ چین کے گروتھ کے ایشوز ڈیپن ہیں اور وہ ان کو ابھی وقت لگے گا ان کو سنبھالنے میں. ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ چین کے اندر جو ہے نا جی ایک ریزیلینس ان بلٹ اور اگر وہ اپنے آپ کو ڈیورسیفائی کر رہے ہیں اب مارکیٹس میں یہ ایک ٹرانزیشن ہے 3-1 سال میں چین اپنے خطے کی مارکیٹس اور انٹرنل مارکیٹس کے پوٹینشیل اگر دیکھیں گروتھ ایشیا میں ہے تو چین ایشیا پہ فوکس کر کے ری باؤنڈ کرے گا. گروتھ ویسٹ میں نہیں ہے, یہ ایک بڑا کرٹیکل چیز تو ایشیا ہے نا جی. تو انڈیا کی اور چین کی ٹریڈ تو چل رہی ہے, دیکھیں نا $100 ارب کی ٹریڈ ہو رہی ہے. سو یہ جو کانفلکٹس ہیں نیسیسریلی اس وقت اکنامک پارٹنرشپس کو اتنا امپیکٹ نہیں کر رہے جتنا ہمارا خیال تھا. اگر ویسٹ زیادہ تگڑا ہوتا تو شاید یہ زیادہ کمپلیکس ہو جاتا. اس وقت ان کے خاص طور پہ یو کے حالات آپ دیکھ لیں اس وقت تو ایکچوئل وہاں پر انفلیشنری پریشرز بہت ہائی ہیں, ریسیشنز ہیں. تو یہ جو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. ایک لائن میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو G20 کی گروپنگ ہے یہ معرض وجود میں اس لیے آئی تھی کہ جب ایشین فائنینشیل کرائسس 1988 میں تو اس کرائسس کے بعد صرف یہ فائنانس منسٹرز اور سینٹرل بینک گورننس کی ایک تھی. پھر یہ ہوا کہ 2008 میں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک ہمارا سارا کرائسس آ گیا تو اس کا انہوں نے سٹیچر بڑھا دیا. سو اٹ از بیسکلی اس کی روٹس اکنامک کرائسس کی ہیں. لیکن اگر آپ سب تھوڑا اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو اس وقت گلوبلائزیشن شرنک کر رہی ہے, ریجنلائزیشن ڈومینیٹ کر رہی ہے, چاہے آسیان ہو چاہے یہ چین کے. تو ہمارا کیا بنے گا ہمارے ہاں تو ریجنل جو ہے جی ہمارے ہاں تو ہم نے اپنے آپ کو جیسے اب انڈیا کے لیے ٹو بی آنیسٹ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, انہوں نے اپنے آپ کو ریپوزیشن کیا ہے ایز اے گلوبل وائس امنگ دا ٹاپ لیڈرز. یہ تو انہوں نے کر لیا ہے. ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ہم نے یہ گھر کو مضبوط نہیں کیا اور گھر کو ہم جتنے ہمارے معاشی مسائل آتے رہے اس کو جیو پالیٹکس کو یوز کر کے حل کرنے کی لیکن نغمانہ ہارون صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلوبلائزیشن شرنک ہو رہی ہے, اب فوکس جو ہے وہ ریجنز پہ آ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں بحیثیت سابق سفارتکار کے کہ جب تک بھارت اپنے ریجن میں خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ چائنا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو ٹھیک نہیں کرے گا پولیٹیکل لیول پہ, اس وقت تک یہاں ہمارے اب سار کو دیکھیں ویسے ہی ڈسفنکشن ہو چکا ہے. تو کیا بھارت کے لیے یہ ممکن ہے یا ہمارے خطے کے لیے ممکن ہے کہ ہم انٹرڈیپینڈنس کی طرف جائیں, کنیکٹیوٹی کی طرف جائیں, انٹیگریشن کی طرف جائیں؟ دیکھیں یہ اس پہ بہت بحث بھی ہو چکی ہے, آپ نے بھی اس پہ کئی دفعہ پروگرام کیے ہیں, میں نے بھی بہت لکھا ہے, ہارون صاحب نے بھی بہت تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے. اب اس میں جہاں تک سارک کا تعلق ہے, آپ تو خود سفیر رہے ہیں انڈیا میں اور بہت آپ کا تجربہ ہے کہ یہ جب تک آپ کے پولیٹیکل مسائل اور اسٹریٹجک مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک تو سارک نان فنکشنل ہی رہے گا.
اس کے لیے بہت بولڈ ڈیسیجنز کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا جب ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ کچھ آگے کی طرف بات بڑھے, لیکن وہ نہیں بڑھی. ایک دفعہ اور تاریخ میں آپ نے دیکھا جب واجپئی صاحب کیم اکراس اور وہ گئے اپنے مینار پاکستان کے اوپر, ایگزیکٹلی, اور انہوں نے سارٹ آف پہلی دفعہ بھارت نے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان ایک آئیڈینٹی مطلب ہے. لیکن سارک کے لیے دیکھیے, سارک اس وقت تک, بلکہ آپ سارک کو بھی نہ کہیں, آپ سارک کے ساتھ ایس سی او کو بھی شامل کریں, کیونکہ ہم دونوں اس کے بھی ممبرز ہیں. وہ بھی ایک سارٹ آف براڈر ریجنل آرگنائزیشن ہے. اس میں بھی دیکھیے کوئی خاطر خواہ فائدہ انڈیا یا پاکستان نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ ہم ایک دوسرے ہی کو کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں وہاں. تو جب تک یہ دونوں ممالک فیصلہ نہیں کر لیتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ویزا وی ایچ ادر 30 ایئرز آن کہاں دیکھنا ہے, اور اس پہ کیا آپ کا مطلب کمپرومائز ہوگا, یا کہاں پہ آپ کا گیو اینڈ ٹیک ہوگا, کہ آپ کے پولیٹیکل حالات, جس میں سب سے بڑا کشمیر کا مسئلہ ہے, ظاہر سی بات ہے, اور اب تو 2019 کے بعد آپ نے دیکھے مسائل اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ سوچنا کہ سارک جو ہے وہ ان حالات کے باوجود مطلب ریجنل کنیکٹیویٹی بغیر انٹیگریشن نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی unless we follow what the ASEAN have done. یہ کہنا جائز ہوگا کہ انڈیا از the biggest impediment to regional economic integration. ساک کے اندر It's too biased. نہیں, it's too biased. Okay. Because I think every nation has a right to have their own interest and stand by it. تو جب دونوں طرف اسٹرانگ پوزیشنز ہوتی ہیں, میں تو چائنا کے حوالے سے ہی بات کروں نا, چائنا انڈیا, پاکستان انڈیا. دیکھیے یہی میں آپ کو جملہ میں مجھے ختم کرنے کی اجازت دیجیے کہ جب تک آپ ای یو کی طرح اور خاص طور پہ آسیان کی طرح یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے کہ جی یہ کنٹینشس ایشوز ہیں, ان کو ہم آہستہ آہستہ حل کر لیں گے, ہم نہیں کریں گے تو اگلی نسل حل کر لے گی, ہم اور کسی ڈائریکشن پہ جائیں. لیکن ہمارے لیے وہ کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہے. یہاں تو نسلیں گزر گئی ہیں, وہی میں کہہ رہی ہوں, یہ نہیں, یہ ہمارے لیے جذباتی مسئلہ بھی ہے, پولیٹیکل مسئلہ ہے, ایگزسٹینشل مسئلہ بھی ہے. تو جب تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوگی تو آئی تھنک سارک کو ایکسیپٹ کرنا کہ ایک دن ہم اٹھیں گے اور چاندی چاندی ہو جائے گی اور سارک ڈیولپ ہو جائے گا, تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. ہارون صاحب, اگلے مہینے چین میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی 10 سال پورے ہونے جا رہے ہیں نا اس انیشیٹو کو, تو اس کا اجلاس ہو رہا ہے, بہت سے ممالک اس میں شرکت کریں گے. آپ کے خیال میں BRI جو ہے یا سی پیک جو ہے, اب جو چائنا کے اکنامک حالات چل رہے ہیں اس وقت خاص طور پہ, آپ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں دیکھ رہے, خاص طور پہ سی پیک کے کانٹیکس میں؟ بس اب دو چیزیں, ایک تو میرا کامنٹ ہے ساؤتھ ایشیا پہ. جو سارک ہے یہ ایک فورن منسٹریز لیڈ اسٹریٹجک آرگنائزیشن ہے, تھوڑا سا اس میں اکنامکس بھی ڈال دیتے ہیں. اکنامک میں شروع ہوئی تھی انڈرسٹینڈ, لیکن جو بن گئی اور ہوسٹیج ہو گئی انڈیا پاکستان تعلقات کی وجہ سے نا. میرے جو اکنامکس میں ایک تھیوری ہے جس کو ہم نیو اکنامک جیوگرافی کہتے ہیں, جہاں لوگ پراکسیمٹی کو ایز این ایڈوانٹیج یوز کرتے ہیں. چین جو BRI میں کر رہا ہے وہ پراکسیمٹی کو یوز کر رہا ہے ایز این اکنامک ایڈوانٹیج ٹو اوورکم اس ملاکر ڈائلیما. جی, مجھے جو دکھتا ہے اگلے 10 برس میں کہ دیر ول بی, ایکچولی اسٹرانگ ورڈ ہے, دیر ول بی نو ساؤتھ ایشیا دا وے اٹس میپڈ. ایک اکنامک جیوگرافی بنے گی انڈیا اینڈ دا ایسٹ سائڈ کی, جو بن رہی ہے, نظر آتی ہے. ایک بنے گی جس میں شامل ہوں گے نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش, سری لنکا, ایون تھائی لینڈ تک, میانمار, دے کنیکٹ ہو جائیں گے, جو بمسٹیک ہے آلریڈی. بالکل. ایک اکنامک جیوگرافی بنے گی جو پاکستان, ویسٹ ایشیا, ویسٹرن چائنا اینڈ مے بی پارٹ آف مڈل ایسٹ اینڈ ایران, جو فیوچر میں بنتی دکھائی دے رہی ہے. اب وہاں پرابلم پاکستان کی اپنی ہے. اس پہ ہم لیڈرشپ رول بھی لے سکتے ہیں چائنا کو سپورٹ کرتے ہوئے. آسیان کو دیکھ لیں یا دوسرے خطے جو EU کے چلے ہیں, وہاں ایک بڑا ملک لیڈ لیتا ہے. جاپان نے لیڈ لی تھی جب آسیان شروع ہوا تھا, یہاں چین لیڈ لے رہا ہے,
اس سائٹ پر. سارک میں کوئی لیڈ لینے پہ تیار نہیں تھا کیونکہ پاکستان انڈیا کی لیڈ نہیں مانتا تھا اور ان کے کانفلکٹ چل رہے تھے. اب آئیے BRI کے اوپر جو آپ کا سوال ہے. دیکھیے جو چین ہے میرا نہیں خیال کہ جو ان کی اس وقت ترجیحات ہیں اس میں وہ ڈیفیکلٹ اکانومیز کے اندر زیادہ انویسٹ کریں گے. ڈیفیکلٹ اکانومیز کا مطلب یہ ہے جیسے افغانستان ہے فور دا ٹائم. What about Pakistan economy? جی پاکستان کو اس وقت ادارہ جاتی اور پالیسی کی اور کمپیٹنس کی اصلاحات کرنی ہے. سی پیک تب کامیاب ہوگا اکنامکلی جب سی پیک پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرنا شروع کرے گا. انفراسٹرکچر الون نہ جاب کریٹ کرتا ہے اتنی, نہ آپ کی اکنامک گروتھ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, وہ تو ایک فاؤنڈیشن ہے. ہمیں پالیسیز بنانی ہے ٹو میک اٹ کہ اس کے دائیں میں لاجسٹک فرمز آئیں, ٹرانسپورٹ کمپنیاں آئیں. ہم سے تو ابھی تک اکنامک زونز نہیں بن پائے. تو جب تک ہم پالیسی کو اور اپنے اداروں کو پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک بڑی جو ہے فوکسڈ پالیسی اور کمپیٹنس نہیں دیں گے, چین وہاں سے آ کے یہ کام نہیں کر پائے گا. یہ جو کچھ ہماری متس ہیں ری لوکیشن آف انڈسٹری, جب انڈسٹری آپ کے پاس آتی ہے. لیکن چین کی ایک کمپلشن تو اس وقت ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ری لوکیٹ جی, لیکن وہ یہاں کیوں نہیں آ رہی اتنی؟ کمبوڈیا کیوں جا رہی, ویتنام کیوں جا رہی ہے, کمبوڈیا کیونکہ جنہوں نے یہ پالیسی ایکشنز اور کمپیٹنس شو کر دی ہے, جہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کنڈیوسو ہے, جہاں پر انہوں نے چین سے مل کر اس کو بنا لیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ معاملہ چین پہ چھوڑا ہوا ہے کہ آپ نے وہ بنا دیا, اب آپ ریلوکیٹ بھی کر دیجئے. ہمیں اس وقت بڑی فنڈامنٹل, میں نے آپ سے بھی انفارمل جب بات کر رہا تھا, ہمیں اپنے معیشت کے ڈھانچے میں یہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں بتاتا ہوں سب سے بڑا امپیڈمنٹ کیا ہے. سب سے بڑا امپیڈمنٹ یہ ہے, ایک تو مائنڈ سیٹ جو اسٹیٹ میں ہے کہ ہم سستے قرضے پکڑ کے مارکیٹ ایکسیس لے کے اکانومی ٹھیک کر لیں گے, ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا ایک ہمارا جو کیپٹلسٹ ہے ٹریڈیشنل, وہ پیٹرنیج پہ بڑا ہے, اسٹیٹ پیٹرنیج پہ. وہ ہر معاملے میں سبسڈی, جی وہ گھبراتا ہے چین کی بڑی کمپنیوں کے یہاں آنے سے. ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے. جی میں تو آپ کو اندر کی بات نہیں کروں گا نام, لیکن میں جو 1 سال سے زیادہ رہا تھوڑا سا حکومت میں, میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے جب بھی کوئی پروگریسو اس سے میں چیز کھولنے کی, میں نے اکنامک جو ہماری انڈسٹریل کوآپریشن سائن کی چین کے ساتھ, لیکن سب سے بڑا امپیڈمنٹ یہ تھا کہ ہمارے اپنے لوگ جو تھے وہ اس پہ بالکل تیار نہیں ہے کیونکہ وہ پیٹرنیج پہ بڑھتے ہیں. اب ہمیں یہ پالیسی شفٹ کرنی پڑے گی کیونکہ جو پیٹرنیج پہ بڑھتا ہے نہ آپ کو ٹیکس دے پا رہا ہے, نہ نوکری دے پا رہا ہے, نہ ایکسپورٹ بڑھا پا رہا ہے, نہ آپ کی اکنامک کمپیٹیٹیونیس بڑھا رہا ہے. Now time has come that somebody now changes that structure. پھر سی پیک انشاءاللہ ضرور آگے چلے گا. نہیں انشاءاللہ تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا. پھر میں نے کہا اچھا, لیکن کوشچن آپ وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک کلیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے یا ورلڈ ویو ہے وہ شاید تبدیل نہیں ہو رہا. ابھی تک ہم شاید زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں مغرب کی دنیا کے ساتھ. نہیں جی, somebody will bail us out. یہ جو مائنڈ ہے نا, we are too big to fail. چین ہے, سعودی عرب ہے, امریکہ ہے, اس طرح نہیں. وقفہ کہا جا رہا ہے. ناظرین یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آؤں گا تو میں ایمبیسڈر صاحبہ سے پوچھوں گا کہ یہ جو اعلامیہ ہے نیو دہلی ڈکلیریشن, یہ آیا ایشو بھی ہوگا نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو اس میں یوکرین پہ کیا لینگویج ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. اچھا نغمانہ, بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آج جو میں انڈین چینلز دیکھ رہا, ٹی وی چینلز, اس سے یہ ایک لگا کہ بھارت نے ایک پیراگراف بنا لیا یوکرین پہ, اور اس پہ آلموسٹ کنسنسس ہو ہی گیا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ اب نیو دہلی ڈکلیریشن آ ہی جائے گا. اچھا, بالی میں جیسے آپ جانتی ہیں کہ پچھلے سال نومبر میں G20 کی سمٹ ہوئی, اس میں جو پیراگراف 3 تھا اس ڈکلیریشن کا, اس میں یوکرین کی وار کی بات ہوئی, اور اس میں یہ کہا گیا, اس میں جو ریفرنس دیا گیا وہ UNGA کی جو ریزولوشن تھی, ریزولوشن جس میں 141 ووٹوں سے وہ پاس ہوئی تھی, ریزولوشن نمبر ES 11/1 ڈیٹڈ 2 مارچ 2022. اس میں اس ریزولوشن میں قرارداد میں وہ کہا گیا تھا کہ جو UNGA ہے وہ ڈپلور کرتا ہے ان اسٹرانگسٹ ٹرمز ایگریشن بائی دا رشین فیڈریشن اگینسٹ یوکرین اینڈ ڈیمانڈ از کمپلیٹ اینڈ انکنڈیشنل withdrawal فرام دا ٹیریٹری آف یوکرین. یہ لینگویج تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آ سکتی ہے. بالی میں تو ممکن تھا,
اب آپ کے خیال میں کس قسم کی لینگویج ہوگی؟ یہ ہوگا کہ جی G20 میں سربراہی اجلاس میں ہر ملک نے اپنی اپنی پوزیشن کو بتایا، ریٹریٹ کیا، بس اتنی سی بات ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لینگویج بھی آ سکتی ہے نیو دہلی ڈکلیریشن میں؟ دیکھیے مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے کہ اتنی اسٹرانگ لینگویج آئے، کیونکہ آپ اگر پری سمٹ جو لیڈران کے بیانات کو ذرا دیکھیں تو اس میں بہت کلیئرلی ایک تو رشیا نے بھی انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ دے ول ناٹ ٹالریٹ اینی تھنگ دیٹ از کنڈیمنگ رشیا. اسی طرح آپ دیکھیے میکرون نے بڑی اسٹرانگ لینگویج میں بالکل اپوزٹ اس کے کہا کہ وہ کوئی ایسی چیز سائن نہیں کرے گا جس میں بہت کلیئر ورڈز میں رشیا کو کنڈیم نہ کیا جائے. تو دونوں سائڈ پہ مطلب فوجیں اپنے میکسیملسٹ پوزیشن تو لیتے ہیں نا. پوزیشن لی ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ شی جن پنگ صاحب بھی وہاں نہیں ہیں اور پیوٹن صاحب بھی وہاں نہیں ہیں. پرائم منسٹر تو ہے نا چین کے پرائم منسٹر تو ہے بٹ پریزیڈنٹ تو نہیں ہے نا. ٹھیک. اسی طرح یہ تو آپ کو بھی سمبولک ویلیوز ان چیزوں کی بہت اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں. اور وہاں پہ آف کورس ان کے بڑے منجھے ہوئے فارن منسٹر موجود ہیں رشیا کے. تو کیا رشیا، اور کیونکہ یہ تو نہیں آپ نے کہہ سکتے کہ رشیا اور چین پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، پارٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں. تو کیا ان کے ہوتے ہوئے انڈیا میں اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کیا انڈیا کو خود بھی سوٹ کرتی ہے؟ کیونکہ انڈیا نے تو اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ابھی تک خود بھی نہیں دی بائیلیٹرلی اگینسٹ دی رشینز، کیونکہ ان کا ایک اپنا تعلق ہے اس کے ساتھ. تو یہ کیسے ہو؟ اسی طرح دیکھیں آپ نے تو آپ کے خیال میں کیا لینگویج ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک کمپرومائز ہوگا وچ از نائدر ہیئر نور دیر، کہ اسٹاپنگ شارٹ آف کمپلیٹ کنڈیمنیشن. مطلب یہ سینٹینس ہو سکتا ہے، اس میں آ سکتا ہے وی ریائٹریٹڈ آور نیشنل پوزیشنز، یہ آ سکتا ہے ایگزیکٹلی یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کمپلیٹلی کنڈیمنگ اٹ یا کمپلیٹلی کنڈوننگ اٹ تو ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہاں پہ یہ بھی انہوں نے ریفرنس دیا ہے نا UNGA ریزولوشن کا. لیکن UNGA کے ریزولوشن کا ریفرنس دینے کے بعد انہوں نے اس میں کہہ بھی دیا تھا نا کہ جی بٹ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ UNGA ریزولوشن ڈپلوز اس کا ریفرنس دے رہے ہیں نا. لیکن کیا انڈیا میں نیو دہلی میں یہ مشکل لگتا ہے؟ مجھے مشکل لگتا ہے. اچھا آپ کے خیال میں ہارون شریف صاحب جو اعلامیہ ہے، ہم تو G21 میں اب نہیں ہیں اور میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں دور دور تک، مستقبل قریب میں نے کہا تو پھر دور میں کیوں کہہ رہا ہوں، مستقبل قریب میں کوئی چانس بھی نہیں لگتا پاکستان کو اس کے انکلوژن میں، اور نہ ہی برکس میں ہم فی الحال شامل ہو سکتے ہیں، گو کہ ابھی 6 ممالک اور اس میں ممبر بنے ہیں. تو آپ کے خیال میں ہمارے لیے کیا دلچسپی ہے نیو دہلی ڈکلیریشن اعلامیہ کا لائے گا، یا G21 میں ہمارا کیا انٹرسٹ ہے آپ کے نزدیک؟ کون سے 2-3 ایسے ایشوز ہیں جو پاکستان کو انٹرسٹ لینا چاہیے اس میں؟ جی بھائی صاحب، ہمیں جو اگلا جب برازیل کی پریزیڈنسی آئے گی، ہمیں ایٹ لیسٹ آبزرور کے سٹیٹس کے لیے کوشش کرنی چاہیے G21 میں. دیکھیے اس وقت جو آبزرورز ہیں اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، UAE بھی ہے، باقی ممالک بھی ہیں. ایٹ لیسٹ آپ سائیڈ لائنز پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. 2 چیزیں جو ہیں اس کا جب آپ ایجنڈا دیکھیں وہ پاکستان کے لیے بڑی پرٹیننٹ ہے. پہلی تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک گلوبل کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر بات ہوگی کہ کلائمیٹ چینج کو کیسے ٹیکل کرنا. $100 بلین جو دینے ہیں ہر سال. اب پاکستان کا، مجھے پاکستان کی جو ہماری کمیونیکیشن ہے اور نیریٹو ہے کلائمیٹ چینج پہ، اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ویسٹ کا کیا دھرا ہے اور آپ ہمیں لاس اینڈ ڈیمیج کے اندر گرانٹس کے تھرو اور انٹرسٹ فری لونز کے تھرو کمپنسیٹ کریں. ہم نے فلڈز میں دیکھا کہ جو کمٹمنٹس آئی تھی، تو میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ وہ 9 بلین $10 بلین کہاں گئے؟ جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے جو اپنی ایگزسٹنگ ملٹی لیٹرل کی کمٹمنٹس تھیں، جو ہمیں لون آنے تھے، انہوں نے کہا جی ہم سے لون لے لیجئے، گرانٹس ویسے ہی ختم ہے، اینڈ وی ڈونٹ بائی ان کہ ہم نے خرابی کی ہے. سو ہمیں بڑا کلیئرلی اس وقت اپنی جو پچ ہے، کیونکہ ہم امپیکٹ تو ہو رہے ہیں بہت بری طرح کلائمیٹ چینج سے، ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمیں ایسے پروجیکٹس لانے کی ضرورت ہے جو فائنینسنگ کو اٹریکٹ کر سکیں، جو ری پے بھی کر سکیں
اور ہمیں نان ٹریڈیشنل سورسز پہ سو G20 میں یہ ڈائلاگ میں ہم شامل نہیں ہیں تو ہم ایکسکلوڈ نہ ہو جائیں. ایک تو یہ. دوسری جو وریسم چیز ہے اسٹریٹجکلی بھی کہ دیکھیے ملٹی لیٹرلز کی ایک ریفارم کا ایجنڈا اس میں شامل ہے. میں کیونکہ خود 18-20 سال سے آپ جانتے ہیں ملٹی لیٹرلز کا حصہ بھی رہا ہوں اور بائی لیٹرلی بھی ان کے بورڈز پہ بیٹھا ہوں. ملٹی لیٹرلز جو ہیں ٹیکنیکلی تو وہ سارے کے سارے ویسٹ کنٹرول کرتا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو جاپان کنٹرول کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب انڈیا کا انفلوئنس اس پہ مزید بڑھ جائے گا. اور ملٹی لیٹرلز جو ہیں اس وقت وہ ممالک کے پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انفلوئنسز ان کے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں. ورلڈ بینک ہو, IMF ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو. اب فائنینسنگ شرنک ہو رہی ہے دنیا میں, ڈیفیسٹس بڑھ رہے ہیں. تو پاکستان کا انحصار کیونکہ ملٹی لیٹرلز پر زیادہ ہے, لانگ ٹرم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چین اور ایشین ممالک جیسے مہاتیر محمد صاحب کہتے ہیں ریجنل ملٹی لیٹرلز ول ایمرج. یہ تو جو یہ ایشیا کے جو ہے جیسے AIIB بینک ہے, نیو ڈیولپمنٹ بینک آ گیا, لیکن یہ ابھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ان کا مجھے لگتا ہے کمپٹیشن شروع ہوگا. لیکن ان بٹوین پاکستان کے لیے ملٹی لیٹرلز کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنا سستے داموں مجھے مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ وہاں انڈیا کا انفلوئنس بہت بڑھ رہا ہے. اور کلیئرلی جب میں ورلڈ بینک میں تھا میں نے خود دیکھا, لیکن اس انفلوئنس کے ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے ملٹی لیٹرلز کے ساتھ انگیجمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں بنائی. ود ڈیو رسپیکٹ ہم اپنے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو وہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھیج دیتے ہیں ایز اے ریوارڈ, جبکہ ہمیں اگریسولی وہاں کچھ یہ ایبریشن تو نہ جانے کتنے سالوں سے ہے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ چلے گی, اب ہمیں ان سے پراپرلی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز ہمارے اوپر جو فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں سستی, وہ مزید کم ہو سکتی. نہیں تو پھر کس طرح آگے معاملات کو لے کر چلیں؟ ہمارے لیے تو سوال یہ کیونکہ ہم بھارت کی جو ہے گلوبل ساؤتھ کی جو لیڈرشپ اس نے لے رکھی ہے جس طرح بھی, اس کو تسلیم ہمیں بھی کر لینا چاہیے کہ نہیں, کیا ہے؟ آئی تھنک ٹریڈیشنلی ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ تو شروع سے آپ دیکھیں تو گلوبل ساؤتھ کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو چین کے پاس ہے. اور ان کا سارا جو نیریٹو ہے, انہوں نے باقاعدہ فنڈ بھی ساؤتھ کوآپریشن کے لیے بنایا ہوا ہے, سب سے زیادہ پیسہ بھی وہی دیتے ہیں. اور ابھی بھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ون ون کوآپریشن کی, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی, اور سب کو ساتھ لے کے آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی تو چین ہی جو ہے وہ, اور اب جس تیزی سے وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے ٹو ایونچولی ایٹ سم اسٹیج بیکم دی اونلی پولیٹیکل اینڈ اکنامک پاور جو سب سے بڑی دنیا میں ہوگی. تو اینڈ اسٹل اٹس کالنگ اٹ سیلف اے ڈیولپنگ کنٹری. تو آئی تھنک جو گلوبل ساؤتھ کا جس طرح وہ چین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, آئی تھنک وہ اس طرح ابھی انڈیا کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے, پرٹیکولرلی بیکاز بہت سارے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ اب ان کو کپل کرتا ہے ود دی پالیسیز آف یونائٹڈ اسٹیٹس. انڈیا اس اسٹیج پہ ہے بھی نہیں نا, 3.5 ٹریلین اکانومی چودھری بننے کی اسٹیج پہ نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیے جو ایک آپ چاہے اس کو جو مرضی نام دے لیجئے, لیکن ایک نیگیٹیوٹی یو ایس کی طرف ہے لوگوں کی. اور اب وہ انڈیا نے کیونکہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ بہت ایسوسیٹ کر لیا ہے, تو جو ٹرسٹ لیول ساؤتھ کی کنٹریز کا یا ڈیولپنگ کنٹریز کا شاید چین کی طرف ہے, وہ اتنا زیادہ کانفیڈنس شاید ابھی انڈیا کی طرف نہ آئے. وہ چاہتا تو ہے, دیٹس وائی دے آر سیئنگ کہ جی ہم وی آر دا وائس آف دا گلوبل ساؤتھ, لیکن وائس آف دا گلوبل ساؤتھ ہے, ان کی خواہش ضرور ہے, لیکن آئی تھنک حقیقت سے تھوڑا سا ابھی یہ ذرا دور ہے. اچھا ارون شریف صاحب یہ بتائیے, جو دوسرے آپ نے FIs کی بات کی, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اب آبویسلی برکس میں میں نے اس طرح پہلے کہا نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے, ایک اور بینک بھی وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں بنایا گیا ہے. اب بنگلہ دیش جو ہے برکس کا ممبر نہیں ہے, لیکن انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو پاکستان ان ٹرمز میں کیوں نہیں سوچتا؟ جی پاکستان کو, وہی میں بتا رہا ہوں, پاکستان کو اپنی آپشنز ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے, اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر چین ہے, اس کا جو کیپٹل بیس ہے وہ ورلڈ بینک سے بڑا ہے, لیکن ہمارا وہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک نہیں ہے.
جبکہ مودی صاحب نے اپنی حکومت میں پانڈیا صاحب جو گجرات کے چیف سیکرٹری تھے ان کو اس کا وائس پریزیڈنٹ لگوایا. ہمیں ایک تو اپنے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کا انفلوئنس وہاں بڑھانے اس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کا پورا نام مجھے میرے ذہن ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک مسٹر جن اس کے پریزیڈنٹ ہیں. دوسرا میری آپ کو اب تو دونوں بڑے ڈسٹنگوش ڈپلومیٹس ہیں. ڈپلومیسی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا ایک ریجنل آفس یہاں لانے کے لیے لابی کریں. جیسے ورلڈ بینک اور اے ڈی بی کے یہاں کے آفس افغانستان کو بھی دیکھتے ہیں, سینٹرل ایشیا کو بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو لے آتے ہیں ہمارا انفلوئنس, یہ جو نئی اکنامک جغرافی ہے اس پہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسٹریٹجکلی دیکھنا ہے کہ ملٹی لیٹرلزم میں چین جو ہے, چین کے جو بھی امبیسڈر نغمانہ بات کر رہی ہیں, جو فنڈز ہیں, جو فوکس ہے موسٹلی بائی لیٹرل. چین کے ساتھ مل کے ہمیں ملٹی لیٹرلزم کو ریجن میں بڑھانے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعی انفلوئنس چاہتے ہیں اور ہمارے پاس فائنینشیل مائنڈز ہیں جو کر سکے. فار انسٹنس COP28 آ رہا ہے یو اے ای میں. ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو نہیں فنڈ ہو پائے گا, ہمیں چاہیے کہ یو اے ای اور کچھ ممالک مل کے ایک کلائمیٹ کا انفراسٹرکچر ملٹی لیٹرل لانچ کرتے COP, کیونکہ ضرورت پیسوں کی ہے. پیسے کیپٹل مارکیٹ سے آتے ہیں. جو ویسٹ کنٹرولڈ ہیں ان میں سے اب زیادہ تر پیسے ویسٹ اپنی دوبارہ ریوائیول پہ استعمال کرنا چاہے گا. پاکستان کو اپنے اندرونی, کیونکہ ہم تو اپنے اندرونی جھگڑوں میں اس قدر پھنس گئے ہیں کہ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ بائی ڈیزائن ہے یا ڈیفالٹ ہے, لیکن یہ اپرچونٹی اس وقت ٹائمنگ ہے کہ اگر ہم ملٹی لیٹرلزم میں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں, ریجن میں پلے کریں بائی پارٹنرنگ ود چائنا اینڈ دا گلف کنٹری. If I may just add one sentence, کیونکہ this is exactly the right time, because آپ دیکھیں after G20 UN جنرل اسمبلی ہو رہی ہے, SDG سمٹ ہے, کلائمیٹ سمٹ ہے, اور پھر ورلڈ بینک کی بھی وہ سمٹ ہے, تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ایکچولی, لائک ہارون صاحب سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا, رائٹ ٹائم تو ہے, لیکن کیا کیا جائے کہ پاکستان میں اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور کوئی کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں, کب حالات ہمارے ٹھیک ہوں گے. دوسری طرف چین کے بھی 3 بڑے بنیادی انیشیٹیوز ہیں, گلوبل سیکورٹی انیشیٹیو, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیو اینڈ گلوبل سیولائزیشن انیشیٹیو. تو یہ 3 انیشیٹیوز ان کے بھی ہیں. پھر دنیا بھی ایک لحاظ سے ناظرین کو لگتا ہے کہ ڈویژنز جو ہو رہی ہیں اس کو آپ ڈیموکریسی ورسز اتھارٹیرین ریجیمز کہہ دیں. اب ہم کس حد تک چین کے ساتھ تو بہرحال ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن بہرحال یہ بھی ایک نیوانسز کی جنگ تو چلے گی. تو ہمیں مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, واپس آ کر تھوڑا سا ان ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ والے جو سسٹم ہیں ان سے بھی شاید ہمیں جان چھڑانی چاہیے. ان پہ بھی اپنے جو مہمان ہیں ان سے ان کی رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید دوبارہ ڈی سائفر میں. اچھا ہارون شریف صاحب, آپ سے یہ سیگمنٹ شروع کرتا ہوں میں. یہ ہم نے ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا رکھی ہے, اس کے بھی اجلاس دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں. کیا ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے ہمیں؟ کوئی خلیجی ممالک سے کچھ انویسٹمنٹ آ جائے گی؟ رپورٹس تو یہ ہیں کہ 25 ارب کی اب انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے. تو یہ کیا مطلب ٹھیک ہے, ریئلسٹک ہے اسیسمنٹ ہماری؟ بس اب جہاں تک تو ہائی لیول پہ انویسٹمنٹ کو پرائرٹائز کرنا ہے وہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ کو ہمیشہ ہم نے پرائرٹائز نہیں کیا, لونز ہم لیتے رہتے ہیں. تو یہ میں سپورٹ کرتا ہوں, اگر SIFC یا جو بھی نام دے دیں. جب میں حکومت میں تھا ہم نے بھی نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائی تھی اسی پرپس کے لیے. اس کے اندر 2 چیزیں سمجھنے کی بہت ضروری ہے. اس وقت جس کو ہم اکنامکس میں لیکوڈیٹی کہتے ہیں یا پیسہ, وہ خطے میں موجود ہے. جو تیل پروڈکشن والے ممالک ہیں وہ سرپلس کیش پہ بیٹھے. ویسٹ پہ اب وہ پوزیشن اتنی نہیں لے سکتے جو پہلے انویسٹمنٹ کرتے تھے, تو وہ دائیں بائیں مارکیٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو پیسہ اویلیبل ہے جو آ سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو یہ پیسہ ڈیولپمنٹ کا ہے, یہ جو سوورن ویلتھ فنڈ کی انویسٹمنٹ ہے یہ ڈالر بیسڈ پرائیویٹ ایکوٹی ہے جہاں پر انہوں نے میکسیمم ریٹرن لینا ہے. مطلب آسان الفاظ میں پیسہ کمانے کے لیے آنا ہے, انہوں نے کوئی آپ کا ملک کو بہتر کرنے کے لیے نہیں آنا. اب ہماری نیگوسیشن پاور اور کمپٹنس کے اوپر ہے
کہ ہم ایسٹس کی پرائسنگ کیا کرتے ہیں, لیگل اگریمنٹس کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اس کے اندر فائدہ ہو. تو گلف کے ممالک جو ہیں, اور یہ جو SIFC ہے, یہ G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کو دیکھ رہی ہے. یہ شروع میں نے کی تھی 5 سال پہلے, لیکن میرے ذہن میں آج آپ ڈیسائفر میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے پاس, تو یہ بتائیے کہ جو چائنا ڈیٹ ٹریپ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ آپ چائنا کو بڑا کلوزلی ڈیل کرتے ہیں, یہ کس حد تک ایک لحاظ سے مناسب لوگوں کے خدشات ہیں؟ دیکھیں, ڈیٹ ٹریپ دونوں طرف ہے. پاکستان کے اوپر جو ملٹی لیٹرل قرضہ ہی ہوتا ہے, قرضہ ہے جی. ہم اس وقت اکنامکس کی ٹرم میں ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے. ڈیٹ سٹریس یہ کنٹری ہوتا ہے کہ جس کا بجٹ 20% 30% تک سود دینے میں لگے. ہمارا تو 100% سود دینے میں لگ رہا ہے جی. تو ڈیٹ سٹریس کا تو اس پہ کوئی دو, چاہے چین ہو یا سعودی عرب ہو, لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح نیگوشیٹ بالکل نہیں کیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب اور چین کا ڈیٹ ملا کے جو پیرس کلب تھا ٹریڈیشنل, اس سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے. سو ہمارے اوپر اب انفلوئنسز یہاں سے آئیں گے کیونکہ ہم وہاں ڈیٹ میں پھنسے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ اپنے ڈیٹ کو وہ ری پے کرانے کے لیے یہ جو G2G ڈیلز ہیں ان کو وہ استعمال کر کے کچھ یہاں سے ہمیں تھوڑی چھوٹ دے کے نیا کیش شاید اتنا نہ آئے. یہ 25 ارب تو خیر ہم ڈریمز دکھانے چاہتے ہیں. دیکھیں, انٹینشن میں بھی محمد بن سلمان صاحب کو لے کر آیا تھا, اناؤنسمنٹس ڈونٹ میٹر, کوالٹی ٹرانزیکشن میٹرز. ہاں بالکل. تو نغمانہ, اچھا یہ جو ہے سوال تو خیر بنتا ہی آپ سے ہے, کیونکہ چین میں آپ شاید اس وقت سفیر 2016 میں تھیں, آپ بیجنگ میں تھیں. میں 2019 میں. اچھا, 2016 میں G20 کا سربراہی اجلاس چین میں ہوا اور بڑے شان و شوق سے کیا گیا. اب یک کیا ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ تھوڑا بہت ہمیں نظر آتا ہے کہ چین وڈرا کر رہا ہے. یہ جو ویسٹرن لیڈ انیشیٹیوز ہیں ایک گلوبل ہماری اس وقت دنیا میں, اس کو کیا وجہ, یوکرین کی وار کوئی ریزن بنتی ہے, یا تائیوان پہ امریکہ جس طرح پرووک کر رہا ہے, کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ ایک اور انیشیٹو بھی میں بات کر دوں, کیونکہ نیو دہلی میں امریکہ, سعودی عرب, UAE اور ایک اور ملک ہے, چاروں کا ایک لحاظ سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, سعودی عرب کا. تو ان 4 ممالک, انڈیا, US, UAE اور سعودی عرب, ان 4 ممالک جو ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات بھی, کنیکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں, گلف ٹو انڈیا. تو ہم بیچ میں کہاں؟ دیکھیے, اس کو تھوڑا سا آپ کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا. یہ تائیوان پہ ٹینشنز چل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ تو سمٹمز ہیں نا. آئی تھنک دا لارجر پکچر از اے لٹل بٹ ڈفرنٹ, کیونکہ چین اب اپنی انٹرنل کنسولیڈیشن جو ایک حد تک انہوں نے کرنی تھی اور جو اسٹیبلٹی ان کی تھی, وہ اب اوپر نیچے تو ہوتی رہتی ہیں, بٹ دے آر کوائٹ اسٹیبل ناؤ. اور وہ اب اپنی ریجوینیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. نو پالیٹکس, نو پرابلم, بارگین چل رہی ہے. ٹھیک, تو وہ تو چل رہا ہے ان کا سلسلہ. لیکن اب سنس 2019 جب 70 سال کا چین ہو گیا تھا, تو آپ دیکھیے, آپ خود اسپوکس پرسن رہے ہیں کہ چین کا ریٹورک بھی چینج ہو گیا ہے, چین کا لنگو بھی چینج ہو گیا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ ولف واریر اور پتہ نہیں کیا کیا نام دنیا نے ان کو دیے ہیں. چین اب ایک فرق اینگل سے دیکھ رہا ہے. یہ جو ابھی آپ نے تینوں انیشیٹوز کا نام لیا کہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو, گلوبل سویلائزیشنل انیشیٹوز, ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے چین کا اناؤنس کرنا کہ اب ہم اکنامکلی, پولیٹیکلی, اسٹریٹجکلی اس لیول پہ آ گئے ہیں دیٹ وی ڈیزرو اینڈ وی ہیو اے اسٹیک دنیا کی ڈیولپمنٹ میں بھی, اکانومی میں بھی, سیکیورٹی میں بھی, اور ہر چیز میں. تو اس جنرل اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ایک پیرلل سسٹمز ایمرج ہو رہے ہیں لیڈ بائی چائنا. اور زیادہ پرابلم اب یہی ہے کیونکہ 70 سال سے ویسٹ یہ کہہ رہا تھا
کہ یہ جو سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس جو ہے یہ پولیٹیکل سسٹم امپلوڈ ہو جائے گا, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, یہ گورننس سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے, یہ جو اکنامک ماڈلز. ہمیں بھی اس سے اب جان نہیں چھڑنا چاہیے, ان کے سسٹم کو فالو کر لیں. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سب وائنڈ دیکھیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو خیر مجھے بہت ہی عجیب سی ایک چیز لگتی ہے, اور بہت لوگوں نے اس پہ خیر لکھا بھی ہوا ہے, وائس بھی کیا ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ درست کرا دیں. میں تو اس کو وائڈ کریں, ختم کریں جی. نہیں کہ دنیا میں شاید اور کوئی ملک نہیں ہے, میں نے بھی مطلب 7-8 ملکوں میں ابزرو کر لیا ہے, بنگلہ دیش میں تھا کہ زمانے میں ختم ہو گیا. ہم ہیں جو یہ ایک ڈیموکریٹک ایبریشن ہے کہ جی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گا. دیٹ مینس کہ آپ انہیرنٹلی اپنے جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے, تو آپ ان کو الیکشن کرانے کے لیے ٹرسٹ نہیں کرتے. 90 دنوں 60-90 دنوں کو دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کھلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل یہ عجیب سا ایک سسٹم ہے, اور آئی تھنک اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج بھی آپ کے ٹیکر گورنمنٹ کا اگر میک اپ دیکھ لیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے اس میں, چاہے ان کو آپ کہہ دیں نیوٹرل ہیں, یہ اب ایک اور بحث ہے, انشاءاللہ اس پہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. اس کی بڑی سیریس اکنامک کاسٹ ہے. بالکل اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ہمارا آج کے شو کا وقت ایسے اتنی اچھی گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی کہ میرا خود بھی نہیں چاہتا دل کہ میں اس کو کنکلوڈ کروں, لیکن ناظرین بہرحال وقت ہمیشہ آڑے آ ہی جاتا ہے. تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوا. بہت سے ایشوز ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے, لیکن بہرحال انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.